اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کے حوالے سے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو وجود میں نہ لاتا۔ اس حبیب برحق کی وجہ سے اس کائنات کو وجود میں لایا، تمام مخلوقات کو۔ وہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور وجہ تخلیق انسان بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں جو زحمتیں اور صعوبتیں برداشت کیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ تکلیفیں اور صعوبتیں آغاز تبلیغ اسلام میں، جسے ہم شعب ابی طالب کہتے ہیں، جہاں پر مشرکین مکہ نے سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا آپ کا، جہاں پر آپ کا خانوادہ، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے اس شعب ابی طالب میں مقید ہوئے، 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ رہا، اور جہاں پر ملیکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن کی دولت کی وجہ سے آپ کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو صعوبتیں، جو مشکلات، جو بھوک و پیاس آپ نے برداشت کیا، رسالت میں آپ اور آپ کے خانوادے نے برداشت کیا، یہ صعوبتیں، یہ مشکلات کفار سمجھ رہے تھے کہ شاید ان تکلیفوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ان 3 سالہ عرصے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت ہوئیں، برداشت کی جناب حضرت ابو طالب نے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، رسالت مآب نے اور آپ کے خانوادے نے۔ اس کے فوراً بعد جب 3 سال کا عرصہ کمپلیٹ ہو گیا اور بائیکاٹ ختم ہوا، تو جناب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا کہ آپ نے عام الحزن قرار دیا۔ یہ 3 سال کی صحبتوں کے بعد ان 2 عظیم المرتبت ہستیوں کا بھی انتقال ہونا، جس کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کو نہیں روکا، بلکہ اس میں اور تیزی لے کر آئے۔ کفار جو کچھ سمجھ رہے تھے اس میں وہ ناکام ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے ترویج و تبلیغ میں اور اضافہ کر دیا۔ ان تمام تر رکاوٹوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اسلام کی ترویج و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں جید علماء کرام کو مدعو کیا ہے، اور آج اس موضوع پر شعب ابی طالب میں جو سختیاں اور مصیبتیں، مشکلات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے نے برداشت کیا، اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے خود مکے کے افراد کے اوپر اسلام کے حوالے سے، تو اس پر ہم گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ممتاز علماء کرام ہیں۔ میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کراچی ڈویژن کے جناب مفتی مبارک عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر ہیں، حجت الاسلام مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے مفتی مبارک عباسی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائیے گا کہ شعب ابی طالب یہ کون سا وہ علاقہ ہے، کون سا ایریا ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے کو وہاں پر رہنا پڑا، 3 سال کا عرصہ آپ کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا؟ ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا پس منظر بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کے دوران کلمہ حق کی سربلندی کے لیے دعوت توحید
قیام کرنے کے باعث جو تکلیفیں دی گئیں اور آپ کے اصحاب کو جو ستایا گیا، اور خصوصاً جو نبوت کا 7واں سال تھا مکہ مکرمہ میں جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت کفار مکہ نے ایک سازش کی اور متفقہ فیصلہ کیا کہ خاندان بنو ہاشم کو، خصوصاً ان میں جو اہل اسلام ہیں، ان کو جو ہے ایک گھاٹی میں ایک تاریک تنگ درے میں مقید کر دیا جائے تاکہ ہر طرح سے ان کا تعلق دوسرے لوگوں سے کٹ جائے۔ یہ درہ جو ہے مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور یہ خاندان بنو ہاشم کا موروثی علاقہ تھا جس میں آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو مقید کیا گیا۔ اس میں صرف اہل اسلام ہی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ مسلمانوں سے خاندانی طور پہ ہمدردی رکھتے تھے، تو ان کو بھی اس میں داخل کیا گیا، اور وہ بھی اس درے کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ اس تکلیف کا اور اس ظلم کا مقصد اس پس منظر یہ تھا کہ چونکہ کفار نے پہلے بھی بڑی بڑی تکلیفیں مسلمانوں کو دیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی، تو اب انہوں نے ایک آخری ایک المناک اور دردناک حربے کے طور پہ اس بات کو استعمال کیا، اور یہ کہا کہ جب تک بنو ہاشم جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم انہیں معاذ اللہ شہید کر دیں، تو اس وقت تک ان کا مقاطع کیا جائے، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، ان سے ہر طرح کے تعلقات ختم کیے جائیں۔ تو یوں جناب ابو طالب اور حضور پرنور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بنو ہاشم کے افراد جو ہے وہ اس شعب ابی طالب جو ایک گھاٹی تھی، ایک درہ تھا، اس میں مقید کر دیے گئے۔ جی جزاک اللہ۔ میں قبلہ اللہ مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا ہوا، یعنی یہ میرے خیال سے اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ کسی خاندان کو، کسی خاندان کے افراد کو 3 سال تک ایسا بائیکاٹ کیا جائے کہ معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، تو کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد۔ دیکھیے، بہت ہی آپ کا ایک جامع اور بڑا دردناک سوال ہے یہ عالم اسلام کا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام اور خود ادوار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 23 سالہ دور اعلان نبوت کے بعد کا ہے، 40 سالہ وہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے کی تھی، اس کے معاملات کچھ اور تھے۔ پھر اس کے بعد یہ حصہ آیا کہ جناب 23 سالہ دور، جس میں سے 13 سال مکی زندگی کے اور 10 سال مدنی زندگی کے، اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ابتدا میں اسلام کو جو مشکلات اور زحمات اور مشقات تھیں، اس کا ہم اور آپ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے رسول نے جو مکی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تاریخ کو تو 600 سے 800 مسلمان جو ہیں وہ مکی زندگی میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم مدنی زندگی کو بھی دیکھ لیتے تو اس میں 8 ہجری تک 6000 سے 8000 تک مسلمان ہونے والوں کی تعداد ہے۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد سے ہم رحلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتے ہیں، تو وہ 2 سالہ دور میں یعنی گویا فتح مکہ کے بعد ایک دم جو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بڑھی تھی فتح مکہ کے نتیجے میں، تو یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں میرے رسول نے جو آپ کا سوال تھا کہ یہ سارے مکی جو اہل قریش تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور شرائط رکھی گئی، اس میں طے یہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی خاندان بنی ہاشم سے اور رسول سے اور ان کے گھر والوں سے کوئی نہ تو بات چیت کرے گا، نہ کوئی ملاقات کرے گا، نہ سلام کلام ہوگا، نہ ان سے بالمشافہہ کوئی ملاقات ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی کاروبار ان کے ساتھ کیا جائے گا، نہ کوئی لین دین کیا جائے گا، نہ ان کو غذا دی جائے گی، پانی دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ سوشل بائیکاٹ کا مطلب یہ کہ بالکل قطع تعلق، یعنی شہر مکہ کی اس شعب ابی طالب میں رہتے ہوئے آپ شہر میں نہیں ہیں، قید خانے میں اسیر ہیں۔ اگر کچھ لوگ جو تعلقات اور خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات کے حوالے سے چونکہ متاثر بھی تھے، اور ان کے بھتیجے جو تھے وہ بھی جو ہے وہ
کبھی کبھار غذا وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے رات کی تاریکی میں، اونٹ کے اوپر کچھ کھجور، کچھ نان و نفقہ لاد کر کے رات کو وہاں پہنچا دیا کرتے تھے، اور پھر اونٹ کو ہلکا دیتے تھے اس طرف کہ پہاڑ کی طرف چلا جائے اور اوپر چلا جائے گھاٹی کی طرف، تاکہ مسلمانوں تک کچھ نہ کچھ غذا پہنچ جائے۔ تو اس کو بھی ناگوار گزرتا تھا، وہ بھی اجازت نہیں تھی، اتنی سختی تھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے میں کہوں کہ بلیک لسٹ کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کل کے زمانے میں اب کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی اس ملک سے لین دین نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، جو شرائط لگا کر کے، یعنی اقتصادی پابندی، معاشی پابندی، معاشرتی پابندی، یہ ہر قسم کی پابندی کا نام کیا تھا؟ یہ معاہدہ تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ اور اس کے اندر بھی پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پھر کیا کیا تھا کہ سارے مکے کے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور خاندان بنی ہاشم کو بلا کے باقاعدہ، کافی وسیع علاقہ ہے یہ جو مولدگاہ رسول، اور محل بنی ہاشم بھی آج اس کو اگر ہم اور آپ تعبیر کرتے ہیں تو محل بنی ہاشم سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، وہی علاقہ ہے، اسی کے اوپر کی گھاٹی تھی۔ وہاں پہ اس صورت کے اندر کہ وہاں کے لوگوں کو تعین کیا گیا تھا، اور روزانہ رات کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اپنے پہلو میں اپنے رسول کو سلاتے تھے، اور ان کے پہلوؤں میں پھر کیا ہے اپنے بیٹوں کو سلایا کرتے تھے، عقیل کو، حضرت علی کو۔ اور کیونکہ شب خون مارنے کا بہت زیادہ خدشہ تھا کہ رات کی تاریکی میں کوئی حملہ کرے اور شب خون کی صورت میں میرے رسول کی کو گزن پہنچائے، ان کی ناموس کو نقصان پہنچائے، ان کی ذات کو نقصان پہنچائے، لہٰذا روز رات کو کئی مرتبہ یہ عمل ہوتا تھا کہ کبھی جعفر کے بستر پر رسول خدا کو لٹا دیتے تو بالخصوص حضرت علی کو رسول خدا کے بستر پہ لٹا دیتے تھے، اور رسول خدا کو حضرت علی کے بستر پہ لے جا کے لٹا۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی شب خون مارے تو کوئی میرے رسول تک گزن نہ پہنچے، میرے بیٹے مرتے ہیں مر جائیں، وہ شہید ہوتے ہیں شہید ہو جائے، لیکن رسول تک بات نہ پہنچنے پائی۔ یہ فدا کی وہ منزل ہے کہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے، ممکنات میں سے نہیں کہ انسان رسول کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دے کہ مارنے والا ان کو مار دے۔ یہ سبق وہاں سے بابا نے سکھایا تھا، تو وہ نسل میں چلا آ رہا ہے۔ اور ایک جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے شیب ابی طالب کے لیے، حضرت ابو طالب کا۔ آپ نے یہ فرمایا اپنے بچوں کو جمع کر کے اور بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کر کے، ایک جملہ کہا تھا وہاں پہ کہ دیکھو، اگر محمد ابن عبداللہ کے، میرے رسول کے کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو یاد رکھو یہ ابو طالب کی یہ تلوار ہے، یہ تمہارے تنوں سے تمہارے سروں کو جدا کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اتنا کانشس، اتنی زیادہ تاکید کہ اگر خدا نخواستہ میرے رسول تک کوئی پہنچ گیا تو خاندان بنی ہاشم تمہارے سروں کو میں تمہارے تنوں سے جدا کر دوں گا اپنی تلوار سے۔ ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان آج تشریف فرما ہیں جناب محترم حافظ حامد رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کیجیے گا۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ
اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ نے آقا کو بلایا شب معراج۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب مفتی مبارک عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو معاشی بائیکاٹ تھا جو 3 سالہ عرصہ کا تھا، کس طرح اس کا خاتمہ ہوا اس بائیکاٹ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں گفتگو میں بھی کچھ اس طرف اشارے کیے تھے اور آپ نے بڑا جو ہے پرمغز سوال کیا ہے، میں اس حوالے سے قبل اس کی کہ آپ کا سوال جو ہے اس پر گفتگو کروں، یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کفار نے منصوبے بنائے، سازشیں کیں اور جال بنے، اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو ایک لمحے میں ان کو نیست اور نابود کر دیتا، جس طرح اس نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیجا، بے شک ابرا تباہ ہو گیا۔ تو آقا و مولا حضور پرنور جان ایمان روح دین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے محبوب ہیں، بے شک۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کے پیچھے مشیت الہی نے کیا درس دیا؟ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کیا سبق دیا؟ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب کو اللہ نے وہ شانیں دی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حبیب کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک۔ آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جہاد فرمانا، تکلیفیں برداشت کرنا، زخمی ہونا، جتنے بھی بظاہر بشری تقاضے ہیں وہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ہیں، ورنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی چیز کے محتاج نہیں تھے، وہ صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، اور ہم رب کے بھی محتاج ہیں اور اس کے حبیب کے بھی محتاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پوچھا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس حوالے سے مختصراً میں یہ عرض کروں کہ کفار میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو فطری طور پہ کچھ نرم مزاج تھے، ان میں ہشام عامری اور متم ابن عدی اور کچھ دیگر لوگ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور حضور کے رفقا جو ہے وہ پتوں پر گزارا کر رہے ہیں، یعنی یہ جب انسان سوچتا ہے نا اور پڑھتا ہے، یقین جانے اس کے اندر اگر ضمیر ہو نا تو وہ رو جائے، وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ صحیح ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا، 3 سال ہم پہ اگر ایسے گزرے ہیں کہ ہم پتے کھائیں۔ اور وہ ذوات مقدس بھی اس ملیکۃ العرب جن کے پاس اتنی دولت مند خاتون، جی اور وہ وہاں پتے کھا رہی ہیں پھر آپ یہ صرف اسلام سوچیں، کی خاطر۔ جی آپ یہ سوچیں، آج اگر ہم اور آپ علماء حق کی بات کریں کہ جی اسلام دشمنوں کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، حضور کے گستاخوں کے خلاف سخت بات کرو، جہاد کی بات تو بعد میں ہے، سخت بات بھی نہیں کر رہے، کہتے ہیں جی ہمیں پتھر کے دور میں لے جاؤ گے، تو پھر وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور جناب ابو طالب اور رفقا کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کو پتھر کے دور میں لے گئے تھے؟ کفار کی بات نہ مان کر کیا وہ معاذ اللہ پستی کی طرف چلے گئے؟ نہیں، یہ پستی نہیں تھی، یہ دنیا والوں کی نگاہ میں پستی تھی، لیکن یہ بلندی اور عروج اور کمال کا گویا کہ ایک سفر تھا جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کرایا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام ملا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ظلم ہے، ان میں ہمارے اعزاء اقارب بھی کوئی انسانی ہمدردی بھی ہوتی ہے، یہ بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، تم کھانا پانی سب تم نے بند کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جا کے بات کی، اور پھر یہ ہوا کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ بھائی میرے بھتیجے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو معاہدہ تم نے تحریر کیا تھا اس کو تو کیڑا دیمک کھا گئی ہے، اور اس میں سوائے اللہ رب العالمین کے نام کے کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ جب دیکھا تو واقعی اس میں سب کچھ مٹ چکا تھا۔ پھر یہی لوگ ہتھیار بند ہو کر آئے، انہوں نے پھاڑ دیا، ابو جہل سے تلخ کلامی بھی ہوئی، اس کی بولتی بھی بند کی، اور یوں جو ہے یہ معاہدہ ختم ہوا۔ اور پھر یہی لوگ جن کا میں نے ابھی نام لیا، متم بن عدی اور اسی طرح جو ہشام عامری اور زہیر، یہ جو لوگ تھے یہ آئے اور یوں
جناب ابو طالب اور رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو اس گھاٹی سے لے کر سبحان اللہ. اور جو ہے پھر مکے آئے. تو یہ ہمارے لیے اس میں درس ہے. بے شک. میں مولانا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس بائیکاٹ کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادہ اور ان کے رفقا ان کے چاہنے والے جب وہاں سے آزاد ہوئے تو اس کے بعد پھر کیا حالات تھے؟ ایک دم 3 سال کا عرصہ وہاں پر گزارنے کے بعد جب آزادی ملی وہاں سے، اس کے بعد پھر کس انداز میں رسالت مآب نے اس تبلیغ کے سلسلے کو بڑھایا گیا؟ دیکھیے یہ جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، میں تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھا دوں گا کہ بات یہی ہوئی تھی کہ نوفل بن ورقل ہیں یا حکیم بن حزام جو ہیں حضرت خدیجہ کے بھتیجے جو ہیں، یہ اکثر اونٹ کو ہلکا دیا کرتے تھے اور اس پہ کھجور اور روٹی وغیرہ لاد کر کے پہنچا دیا کرتے تھے. اور ملکۃ العرب کی پوری دولت، چونکہ ان کا بزنس 3 سال تو بزنس بالکل ہی بند ہو گیا تھا نا، کیونکہ کر ہی نہیں سکتی تھی وہ، تو وہ جو ساری دولت بھی تھی وہ مسلمانوں پر خرچ ہوئی. یعنی وہ کہاں سے جو تھوڑا بہت، کیونکہ اس وقت بہت مہنگی چیز ہے، اگر ملتی بھی تھے تو کافی پیسہ دینا پڑتا تھا تب جا کے تھوڑا سا مسلمانوں کے لیے اناج ملتا تھا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ محسنان اسلام، یہ محسنان اسلام کا ٹائٹل کیوں ملا ان 2 ہستیوں کو، ملکۃ العرب کو اور حضرت ابو طالب کو؟ یہ اسی بنیاد پر ملا کہ ایک طرف ابو طالب ڈٹے ہوئے تھے، سارا دن ساری رات جو ہے وہ پہرےداری اور چوکیداری جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے. اور یہی وجہ تھی کہ یہ 7 بعثت سے 10 بعثت تک شیب ابی طالب ہے گھاٹی کے اندر، 3 سال کی قید و بند. اس کے بعد رات میں جب یہ اناج بھیج رہے تھے تو ابو جہل، جیسے کہ اشارہ بھی کیا کہ ابو جہل کا باقاعدہ کیا ہو گیا، اس نے روکا ہے، دیکھ لیا اس نے رات کی تاریکی میں اونٹ کو جب بھیج رہے تھے تو ان کے بھتیجے کو اس سے باقاعدہ ایک مماری بھی ہو گئی. پھر صبح رسول خدا نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو بٹھال کر کے خوشخبری دی کہ بس اب یہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اب یہ ہماری جو سوشل بائیکاٹ والا سلسلہ یہ ختم ہونے والا ہے اور ہماری آزادی جس کو کہنا چاہیے وہ اب مسلمانوں کو ملنے والی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کو باقاعدہ بھیجا ہے اور یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ جو تم نے معاہدہ لکھا تھا، وہ جس کو تم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا ہے، وہ بے اسمک اللہم، یعنی پورا اس سے انہوں نے شروع ہی اس سے کیا تھا. تو انہوں نے کہا تمہارے معاہدے کی ساری شقیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. جس طریقے سے ابابیل آئی تھی ان کے دادا کے لیے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، تو آج رسول خدا کے لیے دیمک نے آ کر کے اس پورے معاہدے کو چاٹ لیا تھا. سبحان اللہ، سبحان یہی کہا جاتا ہے کہ مسلمان اگر آج متحد ہو جائے، آج یکجا ہو جائے، آج ذرا سا استقامت لے لے، تو یہ جو کفار کی یلغار ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ جو فلسطین پہ یلغار ہو رہی ہے، کشمیر پہ یلغار ہو رہی ہے، پاکستان پہ یلغار ہو رہی ہے، ایران پہ یلغار ہو رہی ہے، یمن پہ یلغار ہو رہی ہے، یہ شام پہ یلغار ہو رہی ہے، یہ جتنی علاقوں پر یلغار ہے یہ ہمارے ضعف کی وجہ سے. اگر ہم استقامت کریں تو ان کے معاہدے جو ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ دیمک چاٹ جاتی ہے، ان کے ایوانوں کو دیمک چاٹ جائے گی. لیکن ذرا مسلمان اپنے دل کو قوی کر لے، ذرا فاقے پہ آ جائے، ذرا محبت میں آ جائے، ذرا اخوت میں آئے، ذرا بھائی چارگی میں آئے، ذرا رواداری میں آئے، ذرا انسانیت میں آئے، تو دیکھیے کہ کیسی فتوحات مسلمانوں کے قدموں میں آتی ہے. لیکن استقامت شرط ہے اس کے لیے. تو بس میں یہ کہوں گا کہ اس کے بعد یہ دونوں ہستی محسنان اسلام اسی سال اس دنیا سے رحلت فرما جاتی ہے. حضرت ابو طالب کا بھی اسی سال انتقال ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی اسی سال انتقال ہوا. تو اس وقت میرے رسول نے اس پورے سال کو عام الحزن، غم کا پورا سال قرار دیا، اس لیے کہ محسنان اسلام اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں جنہوں کا اسلام پر اتنا احسان تھا. اور اس کے بعد میرے رسول زیادہ عرصہ مکے میں نہیں رہ سکے، 3 سال 11 12 اور پھر کیا ہے میرے رسول نے ہجرت فرما لی. اسی دور میں بس وہ آزادی میں میسر آئی کہ پھر میرے رسول نے تبلیغ کو بھیجا ہے مدینے تک. اب مدینے سے مصعب ابن عمیر وغیرہ یہ لوگ آتے تھے اور آ کر کے وہی اسی کے پیچھے، اسی گھاٹی کے پیچھے منا کی وادی ہے اور منا کی وادی میں وہاں پر بیٹھ کر کے باقاعدہ تبلیغ دین میرے رسول کرتے تھے. پھر مدینے تک پیغام جاتا تھا.
اور مدینے والے یہ دعوت دے رہے تھے کہ اگر مکے والے آپ کو رہنے نہیں دیتے تو ہم آپ کو اپنی آغوش میں لینے کو تیار ہیں. یہ مدینہ یثرب نہیں مدینہ رسول بن جائے گا. آپ تشریف تو لائیے, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ باعث تخلیق کائنات ہیں, آپ تو انسانیت نہیں بشر نو کے لیے, آپ تو کہیے ذرے ذرے کے لیے آب حیات ہے. آپ کی روح حیات, آپ کا ذکر حیات, جس کے لیے خداوند عالم نے خود کہہ دیا رفعنا لک ذکرک. ہم نے تو اپنے رسول کے ذکر کو بلند کیا, جتنا میرا رب بلند اتنے میرے رسول کا ذکر بلند. ناظرین کرام, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ اس پر گفتگو ہو, کئی پروگرام اس پر ہوں. شیبہ ابی طالب میں جو قربانیاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, ان کے رفقا, ان کے جو چاہنے والوں نے جو قربانیاں 3 سال کے اندر جو ہے پیش کی, اور جس انداز میں رسالت میں آپ کے لیے ڈھارس بنے رہے, ان ذوات مقدسہ کا جب دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے تو رسالت میں آپ اس کو غم کا سال قرار دیتے ہیں. آج ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے, اور جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا, قبلہ نے بھی فرمایا کہ یہ آج کے تمام مسلمانوں کے لیے, بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے لیے بڑا پیغام ہے شیبہ ابی طالب کے اندر, کہ اگر دنیا والے بائیکاٹ کریں, سماجی ہو, معاشی ہو, کسی بھی اعتبار سے, لیکن اگر آپ نے واقعاً رسول اللہ کے سچے پیروکار ہیں, سچے ماننے والے ہیں, اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے ہیں, تو پھر آپ ان بائیکاٹ سے نہیں گھبرائیں گے. جس طرح وہ 3 سال انہوں نے فائٹ کیا, اس کے بعد وہ کامیاب ہو گئے, دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. جو دین کو روکنا چاہتے تھے وہ ناکام رہے. آج ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے گھبرائیں نا, اور دین اسلام کی ترویج کے لیے آگے بڑھیں اور ہر طرح کے خوف کو ختم کریں, تو آج بھی مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں پر ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ہمارے محترم جناب مفتی مبارک عباسی صاحب, آپ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کراچی ڈویژن کے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بہترین گفتگو آپ نے فرمائی. اور ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین مسعودی صاحب تشریف فرماتے, بہت بہترین گفتگو فرمائی شیبہ ابی طالب کے موضوع پر. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان حافظ حامد رضا صاحب, مشہور معروف نعت خواں, ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, تشریف لائے. آخر میں مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اور میں آخر میں گزارش کروں گا جناب حامد رضا صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں نعتیہ اشعار پیش کیجیے گا. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا, ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر, پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا, دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا. غلامان نبی غلامان نبی جان دینے
سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج